ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ آج ہم شروع کریں گے تختی نمبر 22۔ تو ہم نے ابھی تک شروع سے آخر تک کا سب تختی مکمل کیے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی تختی میں یا کسی بھی قاعدے میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کیا ہے، نیچے دیے گئے حرف کو ہمیں الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے آپ نے قرآن شریف میں دیکھا ہوگا کہ جب سورہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس حرف سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، اس طریقے کی حرف سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھنا ہے؟ الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کس طرح پڑھیں گے۔ الف لام میم، کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم۔ یہاں پر ہمیں گننا کرنا ہے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ نون کے اوپر اور میم کے اوپر تشدید ہو تو اسے گننا کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس چیز کا خیال رکھنا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم، اس طریقے سے۔ الف لام میم را، کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم را، یہاں پر بھی ہمیں گننا کرنا ہے۔ الف لام را، الف لام را، یہاں پر کھڑا زبر ہے تو اسے ہمیں صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حامیم، حامیم، اس طریقے سے۔ حامیم، عین سین قاف، کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پر ہمیں اخفا بھی کرنا ہے۔ عین کے اینڈنگ میں نون آتا ہے تو عین، اس طریقے سے، تو وہاں پر ہمیں اخفا بھی کرنا ہے۔ عین سین قاف، اس طریقے سے۔ یاسین، یاسین، آگے دیکھتے ہیں۔ الف لام میم صاد، کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پر ہمیں گننا کرنا ہے۔ الف لام میم صاد، اس طریقے سے۔ توہا، توہا، یہاں پر ہمیں زیادہ نہیں کھینچنا ہے، صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ قاف، کس طرح پڑھیں گے؟ قاف، آگے دیکھتے ہیں۔ توسین، توسین، توسیم میم، توسیم میم، توسیم میم، سین کو مکمل نہیں پڑھنا ہے، صرف سیم میم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کس طرح کرنا ہے؟ قاف ہا یا عین صاد، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بہت ہی ایزی ہے، الگ الگ پڑھنا ہے، اور ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ میم پر اگر تشدید ہو تو اسے کیا کرنا ہے؟ گننا کے ساتھ پڑھنا ہے۔